السلام علیکم جی، ویلکم ٹو MTR ڈائریز۔ آج ہمسائے دیش سے ایک بڑی دکھی خبر آئی کہ نوجوان سنگر سدھو موسے والا کو بڑے برے طریقے سے آج قتل کر دیا گیا۔ تقریباً 30 کے قریب فائر مارے گئے ان کی گاڑی پہ۔ تو جہاں آج پورا انڈیا دکھ میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں پہ ہم بھی ان کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اور جس طرح ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، تو بارڈر یا مذہب کی سرحد سے ہٹ کے بھی انسانیت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو بڑا برے طریقے سے قتل کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پولیس کا یہ بیان تھا کہ شاید کوئی گینگ وار کا رولا تھا، ادھر گینگ وار کا رولا تھا، کوئی بھی رولا تھا، لیکن اس طرح مظلومانہ قتل جب ہوتا ہے اور خاص طور پہ کسی جوان بندے کی اس طریقے سے موت ہوتی ہے تو انسان دہل جاتا ہے، دیکھ کے ہی سن کے دہل جاتا ہے۔ باقی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ کافی پولیٹکس میں ان تھے، کافی مودی کو کھل کے تنقید کیا کرتے تھے اور خالصتان تحریک کے بھی بڑے سپورٹر تھے، کسانوں کے حق کے لیے بڑا بولے تھے، تو شاید کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے ان کو مروایا گیا۔ اگر اس طرح کا کچھ ہے تو تب تو پھر وہ اپنی قوم کے ہیرو ہیں، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنے اس طرح سے لڑتے ہوئے جان دی۔ اب یہ تو خدا ہی بہتر جانے کیا معاملات ہیں جو بھی تھے، لیکن اس طرح کے قتل کی تو بہرحال صورت مذمت کی جانی چاہیے، اور ایسے قتل جو ہوتے ہیں وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ باقی جب بھی کوئی انڈیا میں کوئی نامور بندہ جاتا ہے، اور یہاں پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو جب انڈیا میں کئی شدت پسند لوگ ہیں تو وہاں پہ کئی اچھے لوگ بھی ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ سملرلی پاکستان میں بھی جہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ کئی شدت پسند بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی کچھ شدت پسند لوگ بہت زیادہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جی وہ کیوں لگا دیا ان کا سٹیٹس، یہ کر دیا، وہ کشمیر میں یہ معاملات کر رہے ہیں تو وہ یوں ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو اسلام کی ڈیفینیشن کسی نے غلط بتائی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ اپنے سامنے کوئی ظلم دیکھ رہے ہو، آپ نے وہ ظلم روکنا ہے، آپ نے اس کی کاسٹ نہیں پوچھنی۔ آپ کے سامنے ایک مسلمان مارا جا رہا ہے، عیسائی مارا جا رہا ہے، یہودی مارا جا رہا ہے، کافر مارا جا رہا ہے، کوئی بھی مارا جا رہا ہے نا، بینگ اے مسلم آپ کا کام ہے اس ظلم کو روکنا، آپ اس کی کاسٹ نہیں پوچھو گے۔ یہ اسلام کی ڈیوٹی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں کس نے اسلام پڑھا دیا ہے، آپ اپنی مرضی کا جو ہے نا اسلام کی ڈیفینیشن کرتے پھر رہے ہیں۔ اسلام میں نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ہندو پہ ظلم ہو رہا ہو تو وہ دیکھتے رہنا چپ کر کے، وہ کہتے رہنا خیر ہے یار کافی رہنا، کیا ہو گیا اس کے مرنے سے، ایسا کبھی بھی نہیں کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسلام کھڑے ہونا سکھاتا ہے ظلم کے خلاف، کاسٹ، رنگ، نسل یا قومیت یا مذہب سے ہٹ کے۔ اسلام کہتا ہے بس آپ نے ظلم، جہاد کا جو لفظ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ کوشش کرنا۔ جہاد میں آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ کشمیر کا مظلوم ہے، مسلمان مظلوم، چاہے وہ انڈین پنجاب کا سکھ مظلوم ہے، چاہے وہ انڈیا کی کسی پچھڑی کاسٹ کا جو وہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں دلت یا جو بھی نچلی کاسٹ کا کوئی مظلوم ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کسی چائنا کے اندر کوئی چینی یا کوئی بھی کسی ملک کے اندر بھی کسی بھی کاسٹ، کلر، کریڈ، کسی بھی مذہب کا کوئی اگر بندہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے، اس کے حق میں بولنا، اس کے ظلم کے خلاف بولنا، یہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے۔ چنگیز خان نے اگر مسلمانوں کو بے دردی سے مارا تھا تو چنگیز خان کے ظلم کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہٹلر نے جو یہودیوں کو ظلم سے مارا تھا اور ان کے اوپر ظلم کیے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ جی مسلمان ہے تو آپ نے تعزیت کرنی ہے اور اس کے حق میں بولنا ہے، اور اگر ہندو یا کافر مر رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے جی کراڑ ہے نا، کیا ہو گیا یار، دیٹس نوٹ اے تھنگ۔ اسی لیے تو ہم اسلام بدنام ہوا پڑا ہے پوری دنیا میں۔ اسلام کو بدنام کرنے میں کچھ تو طاغوت کا ہاتھ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جو بھی چیزیں، لیکن اس سے زیادہ ہماری اپنی بے وقوفی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا مکاری اگلوں کی دیکھ اور مکاری اگلوں کی دیکھ اور اپنوں کی سادگی دیکھ، اس طرح کوئی شعر ہے کہ بھئی ہمارے کچھ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اسلام کی پتہ نہیں کیسی تشریحات کر کے اسلام کا جو ہے نا پرلی سائڈ پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ۔ اسلام آج کے یورپ کے اندر یا اور آگے پیچھے ممالک کے اندر جو اسلام فوبیا کا ایشو کھڑا ہوا، مسلمانوں کو دیکھ کے دنیا ڈرتی ہے انہی کے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہمارے کئی کرتوت اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات ہونے لگے فوراً بیچ میں آ جائیں گے، جی وہ جی ہندو تھے، وہ کافر تھے، وہ یہ تھے تو فلانا، جی بھی یار ہماری مخلوق ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ مسلمان کی تو شان ہی ہونی چاہیے کہ اگر مسلمان کھڑا ہے تو آپ کے ساتھ جو بھی مذہب کا بندہ کھڑا ہے اس کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یار یہ اسلام کا نام لیوا کھڑا ہے، یہ مجھے بچائے گا، یہ اس کو اسلام نے جہاد کا حکم دیا، مجھے بچائے گا۔ لیکن آج مسلمان کے وجود سے غیر مسلم بچتا پھر رہا ہے، ڈرتا پھر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اس بارے میں ذرا سوچنا چاہیے۔ ہمارے انہی رویوں نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے، ہمارے انہی رویوں نے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں حقیقی اسلام پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔